السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، مسئلہ یہ ہے کہ ایسے کپڑے جن کے اندر تصاویر ہوں ان میں نماز پڑھنے کا حکم کیا ہے۔ آئیے اس مسئلے کو قرآن و سنت کی روشنی میں سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سب سے پہلے اپنے سامنے ایک روایت رکھیے، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی ایک روایت ہے جو کہ مسلم کی روایت ہے، حدیث نمبر 2110۔ اس حدیث کے اندر عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے پاس ایک شخص آتا ہے اور سوال کرتا ہے کہ میں تصویر بناتا ہوں، آپ میرے متعلق کیا فتویٰ دیتے ہیں۔ اس موقع سے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا کہ میں تمہیں وہی فتویٰ دوں گا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے سنی ہے۔ اس کے بعد کیا فرماتے ہیں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما؟ فرماتے ہیں کہ ہر تصویر بنانے والا نفس جہنمی ہے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنا رہے ہیں کہ ہر تصویر بنانے والا نفس جہنمی ہے، اس کے لیے ہر صورت کے بدلے جو اس نے بنائی تھی ایک نفس بنایا جائے گا، وہ اسے جہنم میں عذاب دے گا۔ مطلب یہ ہے کہ دنیا کے اندر اگر کسی نے تصویر بنائی ہے ذی روح کی، تو جتنی تصویر بنائی ہے اللہ رب العالمین جہنم کے اندر اتنے نفس کو پیدا کرے گا جو اسے عذاب دے گا۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، لہذا آپ اس سے تصویر بنانے والوں کے سلسلے میں تصور کر سکتے ہیں کہ وہ لوگ کتنے ملعون ہیں اور کس طریقے کا عذاب ان لوگوں کو دیا جائے گا۔ اور اس کے بعد عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما آخر میں فرما رہے ہیں کہ اگر تو تصویر ہی بنانا چاہتا ہے اور تصویر ہی بناتا ہے تو ذی روح کی تصویر نہ بنا، یعنی اس کے علاوہ دوسری جس کے اندر جان نہیں ہوتی ہے ایسی چیزوں کی تم تصویر بنا سکتے ہو۔ یہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی حدیث ہے جو کہ مسلم کی روایت ہے، جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے۔ آئیے شیخ ابن باز رحمہ اللہ سے اسی سلسلے میں مسئلہ پوچھا گیا کہ ایسے کپڑے جن کے اندر تصاویر ہوں کیا اس میں نماز ہو جائیں گی؟ تو شیخ ابن باز رحمہ اللہ فرماتے ہیں فقد دلت الاحادیث الصحیحہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی تحریم التصویر، کہ اس سلسلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح احادیث وارد ہیں جس کے اندر یہ چیزیں بتائی گئی ہیں کہ تصویر یہ کیا ہے، حرام ہے، اور تصویر بنانے والوں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت بھیجی ہے۔ اور اس کے بعد شیخ ابن باز رحمہ اللہ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ روایت کو ذکر کرتے ہیں جس کے اندر اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کپڑے کے اوپر ایک تصویر تھی جس سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی تکلیف ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غصے میں بھی آ گئے اور اس موقع سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا یا عائشہ ان اصحاب هذه الصور يعذبون يوم القیامہ ويقال احیوا ما خلقتم۔ اس موقع سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عائشہ، جو لوگ تصویر بناتے ہیں ان لوگوں کو کل قیامت کے دن عذاب دیا جائے گا اور ان سے یہ کہا جائے گا کہ جو تم تصویر بنایا کرتے تھے ان کو زندہ کر کے دکھاؤ۔ تو اس طرح کا عذاب ان لوگوں کے ساتھ کیا جائے گا جو لوگ دنیا کے اندر تصویر کو بناتے ہیں۔ یہ احادیث ذکر کرنے کے بعد شیخ ابن باز رحمہ اللہ فرماتے ہیں لہذا کسی بھی خواتین کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ ایسے کپڑے میں نماز پڑھیں جس کپڑے کے اندر کیا ہو، تصاویر بنی ہوئی ہو، اس میں نماز پڑھنا جائز نہیں ہے۔ خواہ انسان کی تصویر ہو یا حیوانات کی تصویر ہو، جائز نہیں ہے کہ اس کے اندر نماز ادا کی جائے۔ لیکن اگر کسی نے نماز ادا کر لی ہے تو اس کی نماز ہو جائے گی، لیکن گناہ ملے گا اس کو تصویر والے کپڑے پہننے کی وجہ سے، اور ایک حرمت والے کام کو کرنے کی وجہ سے ان کو گناہ ملے گا۔ اور یہی حکم مردوں کے لیے بھی ہے، لہذا دونوں کے سلسلے میں شیخ ابن باز رحمہ اللہ نے یہ حکم دیا ہے کہ ایسی چیزیں، ایسے کپڑے پہننا کسی بھی مرد کے لیے یا کسی بھی خواتین کے لیے جائز اور درست نہیں ہے۔ اگر کسی نے ایسے کپڑے میں نماز پڑھی ہے تو ان کو توبہ کرنا چاہیے اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں۔ تو یہ شیخ ابن باز رحمہ اللہ کے بھی فتوے ہیں جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا۔ لہذا آج ہم اپنے معاشرے کے اندر دیکھتے ہیں کہ بہت سارے ایسے افراد ہیں، بہت سارے نوجوان ایسے ہیں جو ایسے کپڑے میں مسجد کی طرف آتے ہیں جن میں تصاویر بنی ہوئی ہوتی ہیں، تو ان کپڑوں کو خریدتے وقت ہی آپ دیکھیں کہ ان کپڑوں کے اندر ذی روح کی تصویر ہے یا نہیں ہے۔ اگر ذی روح کی تصویر ہے تو پہلی فرصت میں آپ ان چیزوں کو ترک کر دیں، چھوڑ دیں، کیونکہ یہ چیزیں اسلام کے اندر حرام ہے۔ اللہ رب العالمین ان سے بچنے کی ہم تمام لوگوں کو توفیق عطا فرمائے۔
فرمائے۔ ویڈیو اچھی لگے تو اپنے دوستوں کے ساتھ، احباب کے ساتھ اسے ضرور شیئر کریں۔ اللہ رب العالمین سے دعا کریں کہ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔